نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. انتہائی واجب الاحترام جناب عتیق الرحمان صاحب صدر پاکستان فلاح پارٹی، برادر ریاض الدین نوری صاحب، جناب شمس المصطفیٰ اسدی صاحب، شیٹ فاؤنڈیشن کے روح رواں اور صدر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی محمد مناف مولانا صاحب، ڈاکٹر خالد اقبال صدیقی صاحب، محترم جناب عابد ضیائی صاحب، ڈاکٹر حنیف بیگ صاحب، آل پاکستان میمن فیڈریشن کے جوائنٹ سیکرٹری اور جیت پور میمن ایسوسی ایشن کی مینیجنگ کمیٹی کے ممبر جناب محمد سلیم لاکھانی صاحب، جناب اقبال جان محمد صاحب، محترم جناب حبیب اللہ صدیقی صاحب اور مرحوم احمد منشی صاحب کے صاحبزادگان محمد عمران احمد عبدالشکور صاحب اور محمد جنید احمد عبدالشکور صاحب، اور یہاں پہ آئے ہوئے انجمن طلبہ اسلام، پاکستان فلاح پارٹی، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، مصطفی تحریک اور شیٹ فاؤنڈیشن سے وابستہ تمام احباب کو السلام علیکم۔ یہاں پہ میرے پیش رو مقررین نے احمد عبدالشکور منشی مرحوم علیہ رحمہ کے متعلق، ان کے حالات زندگی کے متعلق کافی تفصیل سے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ میں بھی گزشتہ 20-22 سالوں سے احمد عبدالشکور منشی صاحب کو انجمن طلبہ اسلام کے حوالے سے میری واقفیت رہی ہے۔ جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں کالج میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا اور جب اس زمانے میں انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ رہا اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق ATI کے لیے جو کچھ ہو سکا وہ کام بھی کیا، لیکن یہاں پہ مجھے زیادہ جو احمد بھائی سے جو واقفیت زیادہ قریب سے جو جاننے کا موقع ملا جب میں نے عزیز طبہ فاؤنڈیشن کو جوائن کیا، آج سے تقریباً 2 سال پہلے۔ اس وقت احمد بھائی ہمارے عزیز طبہ فاؤنڈیشن کے چیف آپریٹنگ آفیسر تھے اور طبہ ہارٹ ہاسپٹل میں ایز اے سینئر مینیجر کوآرڈینیشن کام کر رہے تھے، تو میں ان کے انڈر میں جو ہے وہ وہاں پہ مجھے موقع ملا کہ ان کے انڈر میں میں نے ان کی رہنمائی میں وہاں پہ جو ہے وہ کام شروع کیا۔ تو اس طرح سے مجھے تقریباً ان کی زندگی میں تقریباً 1 سال یا 14 مہینے قریب جب وہ برائے الہی انتقال فرما گئے تو تقریباً 14 مہینے کا جو عرصہ رہا جس میں ان کے بہت قریب رہا اس آرگنائزیشن میں، تو میں نے ان کو وہاں میں نے ان کی جو ہے وہ مصروفیات دیکھی۔ آپ خود دیکھیں کہ اتنی ساری تنظیموں سے وہ وابستہ رہے اور پوری میں نے ان کو اپنی تندہی سے کام کرتے ہوئے اور ان کو مینج کرتے ہوئے دیکھا کہ اتنی تنظیموں سے وابستہ بھی رہے، پھر اپنی جو ہے وہ طبہ ہارٹ ہاسپٹل میں اور عزیز طبہ فاؤنڈیشن، عزیز طبہ کڈنی سینٹر، وہاں پہ بھی وہ جو ہے وہ مصروف عمل رہے اپنے روزگار کے حوالے سے۔ تو میرے لیے یہ اس وقت جو ہے وہ مشکل ہو گیا یہ سمجھنا ہے کہ وہ اس طرح سے اپنی 24 گھنٹے کو وہ کس طرح وقف کرتے ہیں جس میں وہ تمام تنظیموں کو بھی ایمانداری سے وقت دیتے ہیں اور اپنا کام بھی ایمانداری سے کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ دیکھا، ان کی میں نے روٹین جو دیکھی وہ یہ دیکھی کہ وہ صبح 7:30 بجے جو ہے وہ آفس جو ہے وہ آ جاتے تھے اور شام کو میرے خیال 5، 5:30، 6 بجے تک میں ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد بھی وہ جب پاکستان فلاح پارٹی کے حوالے سے کچھ میٹنگز ہوئی، ان کے گھر پہ کچھ تقریبات ہوئی تو مجھے وہاں جانے کا موقع بھی ملا۔ تو پھر مجھے پتہ چلا کہ میں جانتا ہی تھا ویسے المصطفیٰ میں بھی ان کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز رہی تھی، تو
تو میرے لیے جو ہے وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت تھے. میں نے اس سے بڑا انسپائر ہوا جب میں نے ان کو یہ دیکھا کہ وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں اور سماجی بہبود کے حوالے سے اور ہماری برادری کی جو ہے وہ بہبود کے حوالے سے، ان کے ویلفیئر کے حوالے سے ایز اے ہول. ادروائز جو بھی وہاں ٹبا ہارٹ میں اگر کوئی پیشنٹ بھی آ گیا تو اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا ویلفیئر کے حوالے سے عزیز ٹبا کڈنی سینٹر میں. تو صرف ان کی جو ہے ایک ان کی لائف کا ایسپیکٹ صرف تنظیمی حوالے سے تو ہے، لیکن سماجی بہبود اور انسانی خدمت کے حوالے سے میں نے ان کو بہت زیادہ ان کے دل میں درد پایا، جس سے مجھے بڑی انسپائریشن ملی. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کو ان کی آفس میں، ان کی آرگنائزیشن میں انتہائی مشکل کام جو کسی کے بس کی بات نہیں، وہ احمد بھائی کو میں نے کرتے ہوئے پایا. یعنی جتنی بھی پیچیدہ کام جو وہاں پہ ٹبا ہارٹ کے حوالے سے جو بھی جتنے بھی کام ہوتے ہیں گورنمنٹ کے کام یا دوسری جتنی مشکلات، ان کو میں نے اکیلے جو ہے اس کو حل کرتے ہوئے پایا. کبھی میں نے یہی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ کام نہیں ہو سکتا. میں نے یہی دیکھا کہ وہ یہی کہتے ہوئے پائے گئے کہ ٹھیک ہے یہ کام ہو جائے گا، اور الحمدللہ انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا. تو کبھی بھی انہوں نے اس طرح سے نہیں کہا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. میں نے شاید یہ دیکھا کہ وہ نہ کہنے والے بندے ہی نہیں تھے، وہ ہمیشہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ کام ہو جائے گا. تو اس لیے ان کی شخصیت کو مجھے جو ہے وہ قریب سے جاننے کا موقع مجھے یوں ملا. اور اس کے علاوہ جو ان کی طبیعت میں سادگی وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. وہ انتہائی سادہ طبیعت کے مالک تھے. اور جیت پور میمن ایسوسیشن کے بھی وہ جنرل سیکرٹری تھے. وہ ایک الگ تنظیم، اس کا ایک الگ پورٹ فولیو جس کے وہ جنرل سیکرٹری بھی رہے. اور انہوں نے وہاں پہ بھی بڑی تندہی سے کام کیا برادری کی خدمت کے لیے، ہماری جیت پور میمن کمیونٹی کے لیے. تو وہاں بھی میں نے ان کو مصروف عمل پایا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت انسانیت اور سماجی فلاح و بہبود کے حوالے سے وقف کر رکھی تھی. جب برضائے الہی ان کا انتقال ہوا اور مجھے میری برادری کے جو بزرگ حضرات تھے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ جو ہے وہ احمد منشی صاحب کی جگہ پہ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ الیکشن کانٹیسٹ کریں ایسے جنرل سیکرٹری جد میمن ایسوسیشن. تو میرے لیے وہ جو ہے اس وقت میں ان کو کوئی جواب نہیں دے پایا. کافی سوچ بچار کے بعد مجھے یہ کہا گیا کہ دیکھیں آپ ATI سے بھی وابستہ رہے ہیں، آپ احمد بھائی مرحوم کی زیر سرپرستی کام بھی کرتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک نعم البدل ثابت تو نہیں ہو سکتے احمد صاحب کے، لیکن آپ کچھ نہ کچھ ان کے مشن کو آگے لے کر اگر آپ چلیں گے تو ہمارے لیے جو ہے وہ ایک اعزاز کی بات ہوگی. تو میں بحالت مجبوری میں نے یہ ذمہ داری بھی نبھائی. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آج میں جس مقام پہ ہوں ایسا اعزازی جنرل سیکرٹری جیت پور میمن ایسوسیشن، تو وہ انجمن طلبہ اسلام کی تربیت صرف اور صرف اور احمد منشی مرحوم صاحب کی رہنمائی اس میں شامل حال رہی. ادروائز میں اس قابل نہیں تھا کہ میں اس مقام پہ کھڑا رہوں. تو میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ عمران عبدالشکور منشی اور جنید احمد عبدالشکور منشی صاحب کو کہ وہ اپنے عظیم والد کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. اور میں بہت ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ یہ لوگ دونوں جو بھائی ہیں وہ اپنے عظیم والد کے مشن کو آگے بڑھائیں گے. اور جتنے بھی جو ہے وہ انہوں نے جو مشن کو یہاں پہ انہوں نے ہمارے لیے ایک مشعل راہ چھوڑی ہوئی ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے. اور انشاءاللہ آپ میرے لیے بھی دعا گو رہیں کہ میں ان کا اشیر بھی نہیں ہوں احمد منشی صاحب کا، لیکن میں نے ان کو جو ہے ایز اے آئیڈیل جو ہے اور رول ماڈل کی حیثیت سے میں نے ان کو سامنے رکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب لبیب رؤوف الرحیم سے سکے و طفیل احمد منشی صاحب کو اپنی جوار رحمت جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو احمد منشی صاحب کے مشن پر ایمانداری سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اچھا، آخر میں جناب محمد آصف عبد المجید پاناوالا صاحب جو ہمارے جیت پور پیمنٹ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں اور ایڈوانس ٹیلی کام کے ڈائریکٹر بھی ہیں، انہوں نے خاص کر مجھ سے یہ گزارش کی، درخواست کی اور کہا، معذرت بھی کی کہ میں چونکہ پاکستان سے باہر ہوں تو ان کو دعوت دی گئی تھی لیکن وہ اس وجہ سے نہیں آ سکے، تو وہ انتہائی معذرت کے ساتھ انہوں نے ایک پیغام بھجوایا ہے کہ میری طرف سے آپ یہ ضرور جو بھی شرکائے محفل ہیں ان کو یہ کہہ دیجیے گا کہ میں آصف مجید پاناوالا احمد عبدالشکور منشی صاحب سے انتہائی متاثر رہا، ان کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کے سماجی کام کے حوالے سے۔ تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ سماجی کام کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے لیے دعا گو بھی ہیں وہ، اور انہوں نے کہا کہ آپ سب کو میری طرف سے یہ پیغام دیجیے گا کہ احمد عبدالشکور منشی صاحب کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ سب برسر پیکار رہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔